بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم معاشرے کے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے منافقت۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ منافقت کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کی اصطلاحی تعریف کس طرح سے کی جاتی ہے۔ منافقت بنیادی طور پر انفاق سے ہے، اور انفاق اس چیز کو کہتے ہیں کسی معاملے میں دوگلا پن ظاہر کرنا یا دو رخی ظاہر کرنا۔ جبکہ اگر اس کی تعریف کو دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اور اس کا ظاہر اس کے باطن کا ساتھ نہ دے بلکہ اس کے ظاہر سے بالکل برعکس ہو۔ ہماری زندگی میں، معاشرے میں بہت سارے معاملات، دینی معاملات میں منافقت سے کام لیا جاتا ہے، وہ ظاہری معاملات ہوں، باطنی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی معاملے میں اختلاف رکھنا یا اس کی برعکس منافقت اپنے دل میں پیدا کرنا الگ چیزیں ہیں، کیونکہ اختلاف کو امت کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے، جبکہ منافقت یہ ایک نقصان دہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائیوں میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم اپنی ذات کے علاوہ دوسروں میں منافقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اپنی ذات کے علاوہ ہر دوسرا شخص منافق نظر آئے گا، لیکن ہمارے معاشرے کو، ہماری اپنی ذات کو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر نفاق کا بیج تلاش کریں۔ ایک بہت بڑا منافق جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، جس کی ہمیں پہچان کرنا اور اس کا تدارک کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے شیطان۔ اس بات کو ثابت کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ میں ایک ذات ہوں اور میں کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقت کی پہچان اور بہت سارے معاملات کی پہچان کے لیے، حقیقت سے روشناسی کے لیے سوچ کا بہت وسیع نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت اچھے خیال سے اپنی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، جبکہ اس کے برعکس شیطان برائی اور برے خیالات کی بنیاد پر اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اگر دیکھا جائے، جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ہمارے دماغ کے اندر دو قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ایک اچھا خیال جو کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، جبکہ دوسرا شیطان کی طرف سے۔ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، جب شیطان ہمیں برے عمل کو اچھا کر کے دنیا کے نظر میں دکھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ عمل ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اچھے خیال، اچھائی کی صورت میں حقیقت سے روشناس کرواتا ہے، اس سے ہم بے وفائی کرتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ثابت ہوا کہ شیطان ہمارے ساتھ دوغلا پن ظاہر کر کے منافقت کر رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم شیطان کے ساتھ وفا اور اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ اور حقیقی منافقت یہی ہے، یعنی کہ ہمارے ظاہر کی بجائے باطن کے اندر جو ہمارے منافقت چل رہی ہے، اگر ہم اس سے بچ جائیں تو ہم بہت سارے معاملات میں منافقت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तश न करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी ज़ात के साथ इस ज़ाहरी दुनिया में किसी बंदे के साथ अहद करते हैं, या तो वो अहद हमें खुद याद रहता है या जिससे हम करते हैं वो बार बार उस अहद की याद दहानी करवाता है। इस मामले के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को मबूस फरमाया, कुरान मजीद जैसी हिकमतों भरी किताब हमें अता की। लेकिन अगर देखा जाए तो कुफ़ार, यहूदी, जो भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, उनको भी पता है कि अंबिया कराम हैं, कुरान मजीद है, लेकिन वो उस पर ईमान नहीं लेके आती। आखिर वो क्यों उस अहद को नहीं मान रहे जबकि हम मुसलमान हैं? क्या वजह है कि हम उस चीज़ को मान रहे हैं? इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में ही आयत नंबर 62 में बयान फरमाया, वलक़द अदल्ला मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून। और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर डाला, फिर क्या तुम अकल नहीं रखते थे? कुरान पाक की इस आयत से ये बात वाज़ेह हो चुकी है। सिस्टम सारा मौजूद है, आज भी हम जानते हैं कुरान मौजूद है, अंबिया कराम की तालीमात मौजूद हैं। तो वो क्या चीज़ है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और मैंने इस पर अमल करना है, और क्या चीज़ जो शैतान हमें बुराई की सूरत में दे रहा है और वो हमारे साथ मुनाफकत कर रहा है, उससे बचना है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अक़ल और शऊर है। ये अक़ल और शऊर की ताकत ही हमें मुनाफिक़त की हमारे अंदर पहचान करवाएगी, और अहादीस की रोशनी में और कुरान करीम की रोशनी में हम मुनाफिक़त से बच सकेंगे। आइंदा किस्त में हम इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या निशानियां हैं जिससे हम अक़ल और शऊर की मदद से पहचान सकते हैं और मुनाफिक़त से हम इज्तनाब कर सकते हैं।